ناظرین دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایام حج گزرے ہیں اور کروڑوں لوگوں نے حج بیت اللہ کی نیت سے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ اس خانہ خدا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تعمیر فرمایا تھا، اور لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک آتے آتے یہاں پر کئی روایات کے مطابق 300 جبکہ کئی روایات کے مطابق 1000 سے زائد بت رکھ دیے گئے تھے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس گھر کو اللہ کے نام پر تعمیر کیا گیا تھا وہاں پر بت کس طرح پہنچے؟ تو آئیں ناظرین اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ کعبہ میں بت پرستی کے حوالے سے ہسٹورینز کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی ہسٹورینز کے نزدیک 400 قبل مسیح کے قریب لات نامی دیوتا کی عبادت طائف کے علاقے میں شروع کر دی گئی، جس کے بعد اہل مکہ بھی اس کی عبادت کے لیے طائف جانے لگے۔ اس بت کی حدود مقرر تھیں اور اس کے علاقے کو حرم کہا جاتا تھا۔ بلینوس نامی ایک ہسٹورین نے عرب کے مندروں کا ذکر کیا ہے۔ 2 صدی عیسوی میں عرب میں کئی مندر موجود تھے، ان میں سے 60 کے قریب سبا میں جبکہ 65 بنی اطفان میں موجود تھے۔ ان مندروں کے چاروں طرف کا علاقہ حرم کہلاتا تھا۔ جب لات کا بت طائف سے مکہ میں لایا گیا تو اہل مکہ نے غور کیا کہ اس کے آنے کے بعد لوگوں نے ارد گرد کی چھوٹی آبادیوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث مکہ کی معیشت کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے کئی اور بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھنا شروع کر دیے۔ لات کے بعد خانہ کعبہ میں ود اور حبل کے بت لائے گئے۔ یہ لوگ فتح اور جنگ کے خدا سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود ہتھیار اس چیز کی ضمانت تھے کہ اہل مکہ اگر کسی سے بھی جنگ کریں گے تو وہ اس میں جیت جائیں گے۔ احصاف بن عمرو اور نائلہ بنت زائب، ناظرین ان کے قصے پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً احصاف بن عمرو اور نائلہ یہ دونوں یمن کے باشندے تھے اور خانہ کعبہ میں گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، جس کے بعد ان پہ عذاب الہی نازل ہوا اور یہ پتھر کے بن گئے۔ ناظرین، لوگوں نے غصے کے طور پر ان کی لاشوں کو اٹھا کر خانہ کعبہ سے باہر منتقل کیا اور ایک کو صفا جبکہ دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ لوگ ان کو جوتیوں سے مارا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ لوگ ان کے قصے کو بھول گئے اور ان کی بھی عبادت شروع کر دی گئی۔ 475 عیسوی کے قریب قصہ بن کلاب نامی ایک شخص نے ان کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں منتقل کر دیا اور بعد میں ان کے نام کے بھی چڑھاوے چڑھائے جانے لگے۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاع نامی ایک قبیلے نے کیا۔ یہ قبیلہ سبا کے علاقے کے قریب موجود تھا اور ان کے ایک کاہن نے پیشن گوئی کی کہ ایک سیلاب کے آنے کے باعث یہ تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ ڈر کے مارے ان کے اکثر قبائل وہاں سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ ان کا بڑا حصہ مکہ میں آ گیا اور یہاں پر رہنے لگا۔ ان کے سردار کا نام عمرو بن لہی تھا۔ اس نے مکہ کے اس وقت کے تمام سرداروں کو خط لکھا کہ اگر انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ کیا کریں گے اور ممکنہ خطروں سے لڑا کریں گے۔ مکہ کے سرداروں نے اس وقت اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا اور انکار کر دیا، جس کے باعث ان میں جنگ ہوئی اور آخرکار عمرو بن لہی نے مکہ پہ قبضہ کر لیا۔ چونکہ بنو اسماعیل نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، اس باعث انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ عمرو بن لہی کی اولاد نے 500 سال تک مکہ پہ حکمرانی کی۔ ان کا آخری حکمران حلیل بن حبشیہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے پردادا ہیں، ان سے کی۔ لیکن یہ روایت کافی ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں کسی نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ عمرو بن لہی وہ بدبخت انسان قرار دیا جاتا ہے جس نے عرب میں بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کے مطابق اس سے پہلے اہل عرب نے کبھی بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی تھی۔ عمرو کو کسی کام سے شام جانا پڑا اور وہاں کے شہر بلقا میں مارب کے قریب قوم امالیک کے بت کو پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ان سے حبل نامی ایک خدا خرید لایا اور اسے کعبہ کے قریب نصب کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ میں دیکھا اور اس کی آنتڑیاں آگ میں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ ابن کلبی کی روایت ہے کہ بنو اسماعیل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر ارد گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی، اور پھر وہ وقت آیا کہ حج کے وہ مناسک جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں انہیں بتوں سے منسوب کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ وہاں موجود بت اس چیز سے خوش ہوتے تھے، اور خانہ کعبہ کے قریب صفا و مروہ کی سعی اس وجہ سے کی جاتی تھی کیونکہ نائلہ اور عمرو کے بت وہاں موجود تھے۔ عرب کیونکہ قبائل میں تقسیم ہو چکا تھا، اسی لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت منتخب کر لیا۔
قریش کا بت سب سے بڑا تھا، یہ حبل کہلاتا تھا اور عین خانہ کعبہ کے درمیان میں نصب تھا۔ یہ عقیق سے تیار کردہ انسانی شکل کا مجسمہ تھا۔ تاریخ کے مطابق حبل کم از کم 6000 سال قبل مسیح سے پوجا جا رہا تھا۔ اس کی ابتدا بابل شہر سے ہوئی تھی، جس کا ذکر ہم ہاروت اور ماروت نامی اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بابل میں اس کی عبادت بال کے نام سے ہوتی تھی، جس کے معنی قوت کے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید اور تورات کے مطابق حضرت الیاس کی قوم بھی اسی کی پرستش کرتی رہی۔ کعبہ میں کم و بیش 1000 بت موجود تھے، حتیٰ کہ جنوری 630 عیسوی بمطابق رمضان 8 ہجری میں مکہ سے نکالے جانے والے مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ کو فتح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ میں اس وقت 360 بت موجود تھے۔ بخاری شریف کے مطابق یہ تمام بت امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کی ٹھوکر سے بیت اللہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے اور ان کو توڑ دیا گیا۔ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بت بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں تیر دیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی باقی بتوں کے ساتھ لا کر توڑ دیا۔ یہ اس چیز کا اقرار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ میں کوئی بھی بت نہیں موجود اور خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔